میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نعمتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جب اللہ تعالیٰ نعمتیں ہم کو عطا کرتا ہے، ہم تب بھی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے مصیبت کے ذریعے سے، تب بھی ہم اس کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ نعمت کے ملنے پر ہم کیسے ناشکری کرتے جانتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت دی تو ہم ناشکری ایسے کرتے ہیں کہ اتنا ہی ملا، اس کو اتنا سب دیا اور مجھے اتنا صحیح دیا، یہ نہیں چاہیے تھا، کوئی اور چیز چاہیے تھی۔ اس طرح کے جملے ہم جب استعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں، یہ ناشکری ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مال دے رہا ہے، بنگلہ دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، کوئی مقام دے رہا ہے تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی مصیبت آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں نا، تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر مصیبت ملنے پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو نعمت ملنے پر آپ تو شکر ادا ہی کرنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھیں، ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے بڑا اس کو مال عطا کیا تھا، بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت جو جتنی اس کے پاس تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ساری دولت لے لی۔ اس کے پاس بچانے کے لیے چٹائی تک نہ تھی، لیکن تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ یار تیرے پاس چٹائی تک نہ بچی بچانے کے لیے، تو کس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو شخص نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کے عطا کرنے کے اوپر شکر ادا کر رہا ہوں کہ اگر میں ساری دنیا کی دولت دے دوں تب بھی وہ نعمتیں نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا ایسی کون سی نعمت ہے بھائی؟ تو کہا دیکھو، آنکھ ہے، زبان ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں کہ اگر ساری دولت ہم دے دیں تب بھی یہ نعمتیں ہم کو واپس نہیں مل سکتی۔ مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ اگر ایک انسان کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو، ساری دنیا کی دولت ہو، لیکن اگر اس کے پاس آنکھ نہ ہو تو وہ دولت کیا اس کے کام کی ہے؟ ہاتھ نہ ہو تو کیا وہ دولت اس کے کام کی ہے؟ لیکن اگر دولت نہیں ہے اور یہ اعضاء، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی سلامت ہے آپ کے پاس، آپ کما سکتے ہو دولت، آپ حاصل کر سکتے ہو دولت۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اندھے سے کوئی پوچھے۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی گونگے سے پوچھے۔ کان کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی بہرے سے پوچھے۔ ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا مالدار، اللہ تعالیٰ نے بڑا مال اس کو عطا کیا تھا، لیکن پتہ ہے اس کے اندر پرابلم کیا تھی؟ اس کے اندر عیب کیا تھا؟ اس کے اندر عیب یہ تھا کہ اس کے منہ میں جو تھوک بنتا ہے نا، تھوک، یہ نہیں بنتا تھا، یہ تھوک نہیں بنتا تھا۔ دیکھو، یہ تھوک جس کو ہم تھوک دیتے ہیں باہر، یوں ہی بس چلتے چلتے من ہوا تھوک دیا، اور اس کی جو ہے قدر و قیمت ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے یہ تھوک کی، ہے نا؟ تو اس شخص کے منہ میں نا تھوک نہیں بنتا۔ تو اس سے کسی نے سوال کر لیا کہ اگر تمہیں ساری دنیا کی دولت جو تمہارے پاس ہے، ساری دولت اگر تمہیں خرچ کرنا پڑے تو تم وہ خرچ کر کے کیا حاصل کرو گے؟ بدلے میں تم کو کچھ چاہیے دولت کے، تو تم کیا حاصل کرو گے؟ اس مالدار شخص نے کہا کہ ساری دولت اگر مجھے دینی پڑے نا، میں دے دوں گا، لیکن میرے منہ میں جو تھوک نہیں بنتا نا، کوئی میرے منہ میں ڈاکٹر کوئی ایسا کام کرے کہ میرے منہ میں تھوک بننا سٹارٹ ہو جائے تو میں اس کو ساری دولت دے دوں گا، ساری دولت اس کو دے دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس کی تو اہمیت ہی نہیں پتا نا ہم کو یہ تھوک کی، لیکن اس سے پوچھو جس کے منہ میں نہیں بنتا، وہ تو ساری دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب شکر کیسے ادا کریں؟ کیسے آپ کو شکر ادا کرنا ہے جانتے ہو؟ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا صرف زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جسم کے تمام اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو شخص نے کہا کہ ہاتھ سے شکر کیسے ادا کریں؟
तो कहने लगे इस हाथ को उस काम में लगाए जिसमें अल्लाह की रजा हो, उससे रोक दे जिसमें अल्लाह की रजा ना हो। उसने कहा आंख का शुक्र कैसे अदा करे? तो कहने लगे कि वो देखो जिससे आपको सवाब मिले, उन चीजों को देखने से बचो जिससे अल्लाह ताला ने आपको रोका। जब खैर देखो उसको आम करो, बुराई देखो रुक जाओ। कहने लगा जबान का शुक्र कैसे अदा करें? तो कहा कि जबान से वो बोलो जिसके फैलाने में नेकी हो, भलाई हो, उस चीज से रुकाओ कि जिसके इस्तेमाल से बुराई आम हो। देखो कैसी बात बता रहे कि ये शुक्र है, आजा का शुक्र है, आजा से अदा करने वाला शुक्र है। कि कान का शुक्र कैसे अदा करे? तो कहने लगे कि अगर कुछ अच्छा सुनो उसे आम करो, बुरा सुनो रुक जाओ। का पेट का शुक्र कैसे अदा करे? पेट से अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करे? तो इसके निचले हिस्से में खाना हो, ऊपरी हिस्से में इल्म हो। का शर्मगाह से अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करे? तो कहा कि शर्मगाह की हिफाजत करो और अपनी बीवियों के लिए इसका इस्तेमाल करो, उसके अलावा रुक जाओ। का पैरों का शुक्र क्या है? पैरों से कैसे शुक्र अदा करे? तो कहा कि अगर किसी इंसान को देखो कि वो नेकियां कर रहा है और आपको उसके ऊपर रश्क आ रहा है, तो आप उसी की तरह अमल करने लग जाओ। और आप अगर किसी ऐसे शख्स को देख रहे हो जो बुराई कर रहा हो और आप उससे बेजार हो, तो आप उसकी तरह अमल ना करो, रुक जाओ। ये पैरों से शुक्र अदा करना है। और अगर कोई बंदा सिर्फ जबान से शुक्र अदा करता है, आज़ा से शुक्र अदा नहीं करता, तो उसकी मिसाल ऐसे है कि उसके पास एक कपड़ा है, लेकिन उस कपड़े का वो किनारा पकड़ के खड़ा है, उसे अपने जिस्म पर नहीं ओढ़ता। तो क्या बताओ वो बारिश से, गर्मी से या सर्दी से बच पाएगा? नहीं। तो उस शख्स की मिसाल ऐसे है जो सिर्फ जबान से शुक्र अदा करता है, आज़ा से शुक्र अदा नहीं करता, तो वो मुकम्मल शुक्र अदा ही नहीं कर रहा अल्लाह ताला का। उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसेंगी नहीं, नेमतें बरसेंगी नहीं, अगर वो ऐसा नहीं करता। तो मेरे भाइयों शुक्र अदा करें, मुकम्मल शुक्र अदा करें।